ایم آر پی کی طرح ڈسٹریبیوشن ریکوائرمنٹس پلاننگ بھی ٹائم فیسڈ آرڈر پوائنٹ سسٹم یوز کرتے ہیں. یہ ایم آر پی لاجک کے اوپر ڈیولپ کیا ہوا ہے اور اس بیسس کے اوپر یہ اچھے پرفارمنس دیتا ہے. کئی کمپنیز ہیں جو ای او کیو اینڈ ری آرڈر پوائنٹ سسٹم یوز کرتے ہیں ٹو ڈٹرمن کہ کتنی کوانٹٹی کا آرڈر پلیس ہونا چاہیے. جو ٹائم فیزڈ آرڈر پوائنٹ سسٹم ہے وہ ہم دونوں لیول پہ یوز کر سکتے ہیں. جہاں جو ڈیمانڈ ہے وہ کانسٹنٹ ہے، ہر لیٹ سے ہم نے فور کاسٹ کی ہوئی ہے کہ سیم ڈیمانڈ تھرو آؤٹ ہے، ادھر بھی ہو سکتا ہے، اور اس جگہ بھی ہو سکتا ہے جہاں ڈیمانڈ ویری کر رہی ہے تو اس میں بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. جبکہ ای او کیو سسٹم کے اندر ہم نے یہ ازیوم کیا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ از کانسٹنٹ اینڈ نون، جبکہ ایکچولی ڈیمانڈ از ناٹ کانسٹنٹ اینڈ نون ان ریئل لائف سچویشن. تو ٹی پی او پی کا جو فائدہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ دونوں صورتوں میں استعمال ہو جاتا ہے اور اچھا رزلٹ دیتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ٹائم فیسڈ آرڈر پوائنٹ ہے یہ بیسیکلی ایم آر پی لاجک کے اوپر ڈیولپ کی ہوئی ہے. ایم آر پی جو مٹیریل ریکوائرمنٹس پلاننگ ہے اس کے اندر بھی جو اویلیبل کی رو تھی پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس، وہ ہم کہتے تھے کہ نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے. اس کیس کے اندر بھی جو بیلنس ہے یہ پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس جو کہ ہر پیریڈ کے اینڈ کے اندر کا شو ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنا بیلنس بچا ہے، وہ نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے یا سیفٹی سٹاک سے فال نیچے نہیں کرنا چاہیے. اگر سیفٹی سٹاک زیرو ہے، اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو پھر نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. اور اگر سیفٹی سٹاک گیون ہے تو سیفٹی سٹاک سے یہ بیلنس جو ہے یہ نیچے نہیں جانا چاہیے. جو ٹائم فیز آرڈر پوائنٹ سسٹم ہے وہ بیسیکلی شپمنٹ ڈیٹا، شپمنٹ ٹائم یہ شو کرتا ہے، جبکہ جو ای او کیو ری آرڈر پوائنٹ سسٹم ہے وہ یہ شو نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک ٹائم فیزڈ آرڈر پوائنٹ سسٹم کے ایڈوانٹیج ہے یوز کرنے کے. اگر ہم اس کو دیکھیں ریکارڈ کو تو اس کے اندر ہم نے آلریڈی یہ ڈسکس کیا ہے بیسک ریکارڈ. اس کے اندر میں نے یہ ایک رو ایڈ کر دی ہے فار کنوینئنس کہ اس کے اندر پلانڈ ریسیٹس کی اگر ہم ایڈ کر دیں تو ہمیں وہ کنفیوژن جو ہے لیڈ ٹائم کے آف سیٹ کی وہ کنفیوژن دور ہو جاتی ہے. اس کیس کے اندر ہم نے کہا ہے کہ سیفٹی سٹاک 5 یونٹس کا ہے، شپنگ کوانٹٹی 40 کی ہے، لیڈ ٹائم 1 پیریڈ کا ہے، اور فورکاسٹ کانسٹنٹ سیم لیول ہے تھرو آؤٹ دا پیریڈ. 7 پیریڈز کی فورکاسٹ 15 یونٹس پر پیریڈ کے حساب سے ہے، اور پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس ایٹ دا بگننگ آف ویک 1 22 یونٹس کی تھی، 15 اس میں سے کنزیوم ہوئے، بیلنس 7 کا بچا. اب یہ 7 اس کو میٹ نہیں کر سکتے، 5 سے سیفٹی سٹاک سے نیچے چلا جائے گا. اگر یہ ہم نے کوئی مٹیریل نہیں لیا تو ہمیں مٹیریل ادھر ریسیو کر لینا چاہیے، کیونکہ لاٹ شپنگ کوانٹٹی جو ہے وہ 40 یونٹس کی ہے، تو 40 یونٹس ہم ریسیو کریں گے. 1 ویک اور 1 پیریڈ کا لیڈ ٹائم ہے، تو فرسٹ پیریڈ میں اس کا شپمنٹ کا جو پلان ہے اس کے مطابق یہ ریلیز ہو جائے گا. یہ جب ہم ریسیو کرتے ہیں 40 یونٹس تو ٹوٹل ہمارے پاس 47 بچ گئے، 15 اس میں سے ڈیڈکٹ ہوئے، 32 ہمارے پاس اینڈنگ بیلنس بچ گیا. اسی طرح یہ 32 میں سے 15 یوٹیلائز ہو گئے تو 17 بچ گئے. اگین
اب ہم 17 اور 15 کے ڈفرنس میں 2 یونٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ سیفٹی اسٹاک سے نیچے چلا جاتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ سیفٹی اسٹاک سے نیچے ہم نہیں جا سکتے, تو اگین وی ول ریسیو 40 یونٹس اینڈ تھرڈ پیریڈ میں یہ شپمنٹ پلان ہوگی تھرڈ ویک کے لیے. سو 40 ریسیو کیے, اگین 40 + 17 از 57, اس میں سے 15 مائنس ہوئے, وی آر لیفٹ ود 42. 15 اگین کنزیوم ہوئے 42 میں سے, 27 رہ گئے, اگین 12 رہ گئے. سیفٹی اسٹاک سے ابھی تک نیچے نہیں گیا تھا, بٹ ناؤ اٹ ول گو ڈاؤن below safety stock level, so we again receive 40 in 7th period. Shipment is planned for 6th period, so جو ہمارے پاس بچے گا ending inventory of 7th period will be 37 units. So اس بیسس کے اوپر ہم آسانی کے ساتھ یہ جو پلان شپمنٹ ہے اور ٹرانزٹ وغیرہ کے اندر کوئی مٹیریل ہے اویلیبل یا پروجیکٹڈ انوینٹری ہے, یہ ہم ایم آر پی ریکارڈ کی طرح ادھر یہ کلیئرلی مینشن کر یہ ریکارڈ جو ہے پھر ہم یوز کر سکتے ہیں فار ڈسیجن میکنگ. اگر ہم نے کوئی چینجز وغیرہ کرنی ہے اور اگر کوئی ریکوائرمنٹ چینج ہو گئی ہے تو اس بیسس کے اوپر چینجز کر کیا امپیکٹ اس کے اندر آئے گا.